بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز عبدالحفیظ کاردار۔ بین الاقوامی کرکٹ اور کھلاڑی ہیں۔ آپ 1925 سے لے کر 1996 تک رہے۔ عبدالحفیظ کاردار 17 جنوری 1925 کو لاہور، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ عبدالحفیظ کاردار صاحب بین الاقوامی کرکٹ کے کھلاڑی تھے جو بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے 3 کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ دیگر 2 کھلاڑی امیر الہی اور گل محمد ہیں۔ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان تھے اور پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے ان کی خدمات کی بہت اہمیت ہے۔ عبدالحفیظ کاردار کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اولین کپتان اور معمار قرار پائے۔ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کاردار کا دلی لگاؤ تھا۔ انہوں نے نہ صرف پاکستانی کرکٹ کی بنیاد رکھی اور اسے انتہائی قلیل مدت میں پروان چڑھایا اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ عبدالحفیظ کاردار کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے غیر منقسم ہندوستان میں انگلینڈ کے دورے پر ہندوستانی ٹیم کی قیادت کی۔ اس کے علاوہ انہیں آکسفورڈ بلو اور واروک شائر کا نمایاں کھلاڑی بھی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عبدالحفیظ کاردار نے واروک شائر میں 2 سیزن گزارے۔ عبدالحفیظ کاردار کا نام زبان پر آتے ہی ایک باوقار شخصیت کا احساس ابھر کر سامنے آتا ہے۔ عبدالحفیظ کاردار کو اللہ تعالیٰ نے مردانہ حسن سے نوازا تھا۔ وہ ایک دراز قد، خوش شکل اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ان میں بلا کی قائدانہ صلاحیت موجود تھی۔ قائد اعظم کی طرح وہ نظم و ضبط کو اولویت دیتے تھے۔ چنانچہ اس وقت کی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں مثالی نظم و ضبط قائم تھا۔ کاردار بہترین قائد ہونے کے علاوہ بذات خود بھی بڑے زبردست آل راؤنڈر تھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے نہایت کامیاب بلے باز تھے۔ انہیں بائیں ہاتھ سے اسپن اور سلو میڈیم بالنگ کرنے پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ٹیم کی مشکل مرحلوں میں وہ ہمیشہ ڈھال بن جاتے تھے۔ مشکل وقت میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ان کا جوہر خاص تھا۔ انہیں بابائے پاکستان کرکٹ کہا جاتا ہے جو حرف بحرف بالکل بجا ہے۔ وہ لاہور کے مشہور محلے اندرون بھاٹی گیٹ میں 17 جنوری 1925 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد جلال الدین کاردار پنجاب میں کوآپریٹو تحریک کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ کا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان اسلامیہ ہائی اسکول سے پاس کیا۔ انٹر دیال سنگھ کالج اور BA کا امتحان اسلامیہ کالج سے پاس کیا۔ کرکٹ کا شوق تو بچپن ہی سے تھا۔ ابتدا ہی سے آپ کو خواجہ سعید احمد جیسے عظیم کرکٹر کی سرپرستی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے نذر محمد، گل محمد، امتیاز احمد جیسے نامور کرکٹر قومی سطح پر متعارف کروا چکے تھے۔ عبدالحفیظ کاردار بائیں ہاتھ سے میڈیم پیس بالنگ اور جارحانہ بیٹنگ کرتے تھے۔ رانجی ٹرافی میں ناردرن انڈیا کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے حصہ لیا اور کامیاب کھلاڑیوں میں شمار کیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کی قیادت کے بعد آپ 1946 میں نواب آف پٹودی کی کپتانی میں آل انڈیا کرکٹ ٹیم میں منتخب کیے گئے جو انگلستان کے دورے پر جا رہی تھی۔ اس دورے میں آپ کا شمار بہترین کھلاڑیوں میں کیا گیا۔ بعد ازاں مزید حصول تعلیم کے لیے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں فلسفہ، معاشیات اور سیاست ان کے مطالعہ میں شامل تھے۔ عبدالحفیظ کاردار کی شہرت اگرچہ کرکٹ کے حوالے سے ہے مگر انہوں نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ رگبی، فٹ بال، کراس کنٹری اور کشتی رانی میں بھی حصہ لیا اور ہر کھیل میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ ان کو ایک مکمل اسپورٹس مین قرار دیا جا سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد آپ 2 سال تک انگلستان میں ہی وارک شائر کاؤنٹی کی جانب سے کرکٹ کھیلتے رہے۔ قیام پاکستان کے چند سال بعد آپ وطن عزیز پاکستان لوٹ آئے اور ایک اونل کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جسٹس کارنیلیس تھے۔ ان کی طرف سے آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی پیشکش ہوئی کیونکہ نومبر دسمبر 1951 سے MC
سی کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آ رہی تھی۔ آپ نے پیشکش قبول کرتے ہوئے ایم سی سی کے خلاف پہلا میچ لاہور میں کھیلا جو ہار جیت کا فیصلہ ہوئے بغیر ختم ہو گیا، جبکہ کراچی ٹیسٹ میں کاردار کی قیادت میں ایم سی سی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ ایم سی سی ٹیم کی پہلی شکست تھی۔ اس سے پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ ملنے پر غور ہوا اور بعد ازاں ایشیا میں بھارت کے بعد پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ سٹیٹس کا درجہ رکھنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ ٹیسٹ کیریئر: عبدالحفیظ کاردار نے اپنا پہلا ٹیسٹ بھارت کی جانب سے 1946 کے دورہ انگلستان میں کھیلا تھا اور اس سیریز کے بعد آپ ہندوستان واپس آنے کی بجائے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان میں ہی ٹھہر گئے اور اس دوران اپنی کرکٹ کو بھی جاری رکھا۔ اس دوران وارکشائر کاؤنٹی نے آپ سے معاہدہ کر لیا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ نے بھارت کی بجائے پاکستان کو اپنا وطن منتخب کیا۔ آپ 1952 میں بیرون ملک کا پہلا دورہ کرنے والے پاکستانی دستے کے قائد تھے۔ دوسری جانب ان کے مدِ مقابل بھارت کے مشہور و معروف کرکٹ کھلاڑی لالا امر ناتھ کے زیر قیادت کھیلنے والی ٹیم تھی۔ اگرچہ دہلی اور بمبئی کے ٹیسٹ میچوں میں بھارتی ٹیم کو فتح حاصل ہوئی، جہاں لکھنؤ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میں فضل محمود کی شاندار گیند بازی کی بدولت پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ عبدالحفیظ کاردار کے کیریئر کی دوسری یادگار جیت 1954 میں دورہ انگلستان میں اوول ٹیسٹ کی فتح سے تھی۔ 1952 میں حفیظ کاردار کی قیادت میں ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس دورے میں کاردار نے 416 رنز بنائے اور 13 وکٹیں حاصل کیں۔ 1954 میں انگلستان کے دورے کے دوران اوول میں آپ ہی کی قیادت میں انگلستان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یکے بعد دیگرے انڈین کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہوئے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ ان کی اپنی آل راؤنڈر کارکردگی بھی سب سے نمایاں رہی۔ 1957-58 میں ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں پاکستان کو شکست ہوئی، لیکن کاردار کے 253 رنز یادگار حیثیت رکھتے ہیں۔ عبدالحفیظ کاردار نے دست آہن کے ساتھ پاکستانی ٹیم کی قیادت کی۔ اپنی ٹیم پر ان کا رعب اور دبدبہ مثالی تھا۔ دی اسکیپر کا ٹائٹل ان کے نام ساتھ خوب سجتا تھا، گویا یہ ان کے نام کا ہی ایک حصہ تھا، یعنی عبدالحفیظ کاردار دی اسکیپر۔ کاردار صاحب کے بعد اگر کسی اور پاکستانی کرکٹ کپتان کو اس اعزاز کا حقدار قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہیں، جو عبدالحفیظ کاردار نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر رکن پنجاب اسمبلی بھی منتخب ہوئے اور صوبائی کابینہ میں وزیر خوراک، کوآپریٹو تعلیم، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور محکمہ صنعت رہے۔ آپ اس عہدے پر 1972 سے 1977 تک کام کرتے رہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ امپیریل کرکٹ کانفرنس کا نام تبدیل کرکے انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس رکھنے کی تجویز دینا تھا۔ عبدالحفیظ کاردار صاحب 1972 میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ ہوئے اور یہاں تک کہ اس کے سربراہ بھی بن گئے۔ البتہ 1970 میں آپ کو بے جا حکومتی مداخلت اور کھلاڑیوں کے احتجاج کے باعث مستعفی ہونا پڑا۔ عبدالحفیظ کاردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 2019 میں ان کی 94ویں سالگرہ پر گوگل نے ڈوڈل کے طور پر دکھایا گیا۔ عبدالحفیظ کاردار کو جو اعزازات دیے گئے، 1958 میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ اور 2012 میں انہیں پاکستان کی کرکٹ میں خدمات کے اعتراف میں بعد از مرگ ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ عبدالحفیظ کاردار ایک علمی شغف رکھنے والی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے کرکٹ اور سیاسی موضوعات پر درجن کے لگ بھگ کتابیں تحریر کیں۔ افتتاحی ٹیسٹ میچز 1954 میں، ٹرائل پر ٹیسٹ کی حیثیت 1954 میں، سبز سائے 1958 میں، عوام کا عزم 1971 میں، کرکٹ کی سازش 1977 میں، کیا ہمارے نوجوانوں کا معاشی مستقبل بن گیا ہے کرکٹ 1985 میں، بنگلہ دیش سیاسی ناکامی کی قیمت 1985 میں، آل راؤنڈر کی یادیں 1987 میں، پاکستان کے سولجر آف فارچون 1988 میں، ایک سفیر کی ڈائری 1994 میں، ناکام توقعات 1995 میں۔ عبدالحفیظ کاردار نے وارکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب کے چیئرمین کی صاحبزادی سے پہلی شادی کی۔ بعد ازاں
انہوں نے پاکستانی خاتون سے دوسری شادی کی جو پاکستانی کرکٹر ذوالفقار احمد کی بہن تھی۔ ان کے بیٹے شاہد حفیظ کاردار نے سول سروس میں جوہر دکھائے۔ وہ وزیر خزانہ پنجاب اور بعد میں 16ویں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کرکٹ کو ترقی اور کامرانی کی منازل دینے والے عبدالحفیظ کاردار 21 اپریل 1996 کو لاہور میں 71 سال اور 95 دن کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں میانی صاحب قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ امید ہے ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔